علیہ وسلم۔ خدا اس کو کس شان سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس شان سے دیکھتا۔ جو آنکھیں نبی پاک کے دیدار میں محو رہیں، پیارے آقا کا قرب جنہوں نے پایا، صحابہ کرام جس محبت سے پیارے آقا کا دیدار کیا کرتے، اعلیٰ حضرت کیا پیاری بات لکھتے ہیں کہ جو نبی پاک سے محبت فرماتے، رب ان سے کتنا پیار فرماتا ہے، رب ان پر کتنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس شان سے دیکھتا، خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ سارا جہان، ساری دنیا کیا چاہتی ہے؟ رب راضی ہو جائے، رضا اللہ کی دو عالم چاہتے ہیں۔ رب کیا چاہتا ہے؟ رب کی رضا کیا ہے؟ سبحان اللہ، میرے امام نے کیا پیاری بات لکھی، پہلے ایک واقعہ سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج ایک مسجد کے افتتاح میں ہیں، یہاں مسجد میں جو ہم نے نماز پڑھی ہے نا، وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ ہزاروں میل دور ہے خانہ کعبہ، مگر ہمارا رخ یو کے میں رہ کر بھی کعبے کی طرف ہے۔ مگر ایک وقت تھا مدینہ منورہ میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت تو فرما چکے تھے، مگر قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس تھا۔ اچھا، غیر مسلم تانا دیا کرتے کہ آپ دین تو اپنا لائے ہیں، قبلہ تو ہمارا یوز کر رہے ہیں، رخ تو آپ کا بیت المقدس کی طرف ہے۔ تو مسجد قبلتین، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جنہوں نے دیکھا ہے انہیں پتا ہے کہ تاریخی واقعہ جہاں پر ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو جائے، بیت المقدس سے تبدیل ہو جائے۔ اب نبی پاک کا چاہنا تھا، تو رب عز و جل اپنے محبوب سے کس قدر پیار فرماتا ہے، کرم فرماتا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بھی لکھا نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب نبی پاک کی یہ چاہت تھی کہ قبلہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہو جائے ڈیورنگ دا نماز، اور کمال کی بات یہ ہے آپ اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں، 40 ڈگری 30 ڈگری نماز کے دوران ٹرن ہونا اتنا مشکل نہیں، مگر بیت المقدس اگر اس طرف تھا تو قبلہ اس طرف تھا، 180 ڈگریز کا ٹرن تھا۔ نبی پاک پر نماز کے دوران 4 رکعت والی نماز کے دوران وحی نازل ہوتی ہے، محبوب اپنا رخ ادھر پھیر جو جہاں تمہاری چاہت ہے، سبحان اللہ، کعبہ کی طرف رخ پھیر دیا جائے۔ یعنی اتنا بھی ڈیلے نہ کیا گیا، کیونکہ نبی پاک کے دل میں تمنا تھی، نماز کے دوران یہ وحی نازل ہوئی۔ اور اب اس واقعے میں جو ایک اور خوبصورتی ہے نا، سوچنے والی بات ہے، نبی پاک نے دوران نماز، ڈیورنگ نماز اپنا قبلہ چینج کیا، ڈائریکشن چینج کی، اور کتنی چینج کی، یوں نماز پڑھتے پڑھتے یوں کر دیا اپنا رخ۔ صحابہ کی اطاعت، وفاداری، نبی پاک کی اوبیڈینسی کیسی تھی، کسی صحابی نے پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، نماز کے دوران اباؤٹ ٹرن، پیارے آقا نے رخ تبدیل کیا، سارے صحابہ نے رخ تبدیل کر دیا، نماز کے دوران ہی رخ تبدیل ہو گیا۔ وہ تاریخی واقعہ مسجد قبلتین میں پیش آیا، آج بھی وہاں وہ محراب بنی ہوئی ہے کہ پہلے کعبہ یہ تھا، اب پہلے قبلہ مسلمانوں کا مسجد اقصی تھا، اب کعبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ساری دنیا رب کی رضا چاہتی ہے، رب نبی پاک کی رضا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے
اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پیاری دعا ہے. مل کر بہت مبارک موقع ہے, مبارک جگہ پر بیٹھے ہیں, مل کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے کاش دنیا سے جاتے وقت ہماری زبان پر کیا جاری ہو. کیا پیاری دعا ہے. دم نزا کہتے ہیں آخری وقت. میرے امام لکھتے ہیں دم نزا جاری ہو میری زبان پر, 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 محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو اعلیٰ حضرت کا ہر کلام ہی نرالا اور موتیوں کی مانند ہوتا ہے, مگر اگر اعلیٰ حضرت کے نعتیہ کلام کو پڑھیں نا تو جو اعلیٰ حضرت کے کلام کا مقطع ہوتا ہے, مقطع کہتے ہیں اس شعر کو جس میں شاعر اپنا نام لکھتا ہے, دا اینڈ آف دا نظم, دا اینڈ آف نعت, اور اس میں اعلیٰ حضرت عطر عطا کرتے ہیں. پورے کلام کا یوں سمجھی تو ماسٹر پیس ہوتا ہے نا, وہ اعلیٰ حضرت کا مقطع ہوتا ہے. اس مقطع میں تو میرے امام نے کمال کیا نا. محشر کا دن, پل صراط, دا برج آف صراط, دا موسٹ ڈیفیکلٹ ہم کہہ سکتے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی پل نہیں ہے, ایسا کوئی برج نہیں ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے. تھنر دین دا ہیئر, شارپن دین دا سورڈ, تلوار سے زیادہ تیز ہے, ڈارک ہوگا. گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. احادیث کا یہ مضمون ہے کہ لوگ ڈرتے ہوئے, شیورنگ کے ساتھ, کانپتے ہوئے گزریں گے, کچھ رینگتے ہوئے گزریں گے, کچھ لڑکھڑاتے ہوئے گزریں گے, کچھ کٹ کر گر رہے ہوں گے, چیخیں بلند ہو رہی ہوں گی. مگر میرے امام کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر بھروسہ دیکھو. کہتے ہیں اے رضا ڈر کے نہیں گزرنا, پل صراط سے کانپتے ہوئے نہیں گزریں گے, پل صراط سے پریشانی میں نہیں گزرنا. ٹھیک ہے بڑا مشکل وہ پل ہے, بڑا ڈیفیکلٹ ڈے ہوگا, مگر ہم جس کے ثناخواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. سبحان اللہ. آقا اسی پل کے کنارے, اسی برج آف صراط کے قریب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رب سلم امتی, اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے, سجدے میں گر کر دعائیں کر رہے ہوں گے. میرے امام کہتے ہیں کہ جب پیارے آقا کی رضا پر قبلہ تبدیل ہو سکتا ہے, نبی پاک دعا فرمائے تو سورج ڈوبا سورج مغرب سے نکل سکتا ہے, اشارہ فرمائے تو چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے. وہ حبیب جب اپنی امت کو یاد کر رہے ہوں گے, سجدے میں ہوں گے, رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے, تو پھر غلام کو ڈرنا کیسا, غلام کو گھبرانا کیسا. ارے نبی پاک کے نام پر زندگی گزاری ہے, بس سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے رہو. میرے رضا کہتے ہیں گھبراتے ہوئے نہیں گزرنا. کیوں؟ سنو ایمان تازہ ہو جائے گا. امام لکھتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, وجد کرتے ہوئے, گھبراتے ہوئے نہیں, وجد کرتے ہوئے. مل کر رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.